عليك يا سيدي يا نبي الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا علم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور ہم سب کے دلوں کے سرور آقا کل ختم الرسول مولا کل دنائے سبل فخر الرسول احمد مختار مدنی تاجدار حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سرکار کی بارگاہ مصطفی میں درود و سلام کا نذرانہ ہدیہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں برادران اہل سنت ادب خوردگان نگاہ محبت عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و محبان اولیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 16 اور سورہ مریم کی آیت نمبر 16 17 18 19 اور 20 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرماؤ کہ رب پروردگار صدقہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیات والتسلیم کی عزت و عظمت کا میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. ہم سب کو حق کہنے سننے کے بعد سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ذریعہ نجات و مغفرت بنائے. آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ اللہ تعالی اپنی نیک بندوں کے وسیلے سے اپنی دروازوں پر آنے والے لوگوں کو بیٹے عطا فرماتا ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں سے نبیوں اور ولیوں کی دعاؤں سے ان کے دروازوں پر دعاؤں کے لیے آنے والوں کو بیٹے عطا فرماتا ہے. آج کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بابے ہیں یہ جو اللہ والے ہیں خاص کر مرزا جیلمی جو بہت بڑا دین میں اس وقت فتنہ پیدا ہو چکا ہے اس کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو بابے ہیں یہ جو اللہ والے ہیں اولیاء اللہ ہیں جو بزرگان دین ہیں
جبکہ مسلسل آپ کتنے خطبات جمعۃ المبارک میں یہ قرآن سے سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کی دعاؤں سے کرتا ہے، جو یہ عد کر دیتے ہیں اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح آج کی گفتگو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَم، اور یاد کرو کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو، یعنی ان کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ کرو، ان کا نام لو۔ کون حضرت مریم؟ آج ہم اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، جبکہ یہ بات آپ حضرات کے دماغ میں ہونی چاہیے۔ باختلاف روایات قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں، ان میں سے صرف 500 آیات مبارکہ جن میں کام کرنے کا حکم دیا گیا اور کام سے روکا گیا، باقی ساری کی ساری قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ اللہ والوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرو، تذکرہ کرو، یاد کرو حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اللہ کی ولیہ ہیں، آپ کے ذکر کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کون حضرت مریم؟ اذ انتبذت من اہلہا، جو اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر، اپنی اہل خانہ سے علیحدہ ہو کر، مکاناً شرقیہ، مشرق کی طرف چلی گئی تھی، اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر مشرق کی طرف آپ نے ڈیرا لگا لیا۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور اپنے سامنے ایک پردہ کھڑا کر لیا، ایک حجاب کھڑا کر لیا، ایک پردہ اپنے آگے کھڑا کر لیا۔ تو جب حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک پردہ اپنے آگے لٹکا کر، پردہ کھڑا کر کے، یعنی خیمہ بنا کر آپ اس میں تشریف فرما ہو گئی، تو پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا، ہم نے اس کی طرف بھیجا، پھر ہم نے اس کی طرف بھیجا، الیہا، اس کی طرف، روحنا، اپنی روح کو بھیجا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ کس انداز سے بھیجا، کس شکل میں بھیجا، کیا کرنے کے لیے بھیجا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک صحت مند مرد، ایک صحت مند مرد کی صورت میں، یعنی ایک بشر کی صورت میں، ایک بشر کی مثل ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت سیدہ مریم کے پاس بھیجا۔ اور جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا تو پہچان نہ سکی کہ یہ کوئی فرشتہ ہے لباس بشر میں، چونکہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ تو حضرت سیدہ مریم آپ کے پاس جبرائیل لباس بشر میں آئے، حاکم آگا کہ آپ حقیقی نور ہیں اور اللہ نے آپ کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تو جب نور لباس بشر میں اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے لباس بشر پہن کر حضرت سیدہ مریم کے پاس آیا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے اذن سے اگر نور کو لباس بشر پہنا
कहा मैं तुझे दूंगा, लाकिन तुझे दूंगा क्या दूंगा? गुलाम सकिया, एक पाक बेटा दूंगा। हकीकी तौर पर देने वाला कौन है? अल्लाह। हकीकी तौर पर बेटे देने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन यहाँ निस्बत किसकी तरफ है? हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ। अब जिब्राइल गैरुल्लाह है, जिब्राइल अल्लाह नहीं है। अगर जिब्राइल अमीन बेटा दे सकता है अल्लाह के इल्म से, तो जिब्राइल मेरे नबी का गुलाम है, मेरे नबी के पांव चूमने वाला है, मेरे नबी के पांव के कदमों को चाटने वाला है, मेरे नबी के दरगाह दरबार है। इसीलिए तो मेरे इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान फाकिर बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपके बरादर असगर, आपने इस बात की तरफ इशारा करते हुए आपने क्या इरशाद फरमाया? आप फरमाते हैं कि कायनात वालों, जिब्रील वो है जो आमिना के लाल के दर का गुलाम है। बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम के इस गुलाम ने इस बात का तर्जुमा करते हुए फरमाया कि कायनात वालों, जिब्रील तो आमिना के लाल का गुलाम है। अगर गुलाम बेटा दे सकता है तो रब का महबूब भी अल्लाह के इज़्ज़त से बेटे अता फरमा सकता है। और फिर सरकार के तवस्सुल से सरकार की उम्मत के तमाम औलिया को अल्लाह ने ये शरफ और मकाम अता किया हुआ है। ये मेरी बात नहीं, ये अल्लाह का कुरान है। अब जो ताज्जुब वाली बात है वो ये है कि हजरत मरियम ने शादी नहीं की थी। हजरत मरियम की अभी तक शादी नहीं हुई थी और ना आपने शादी की है, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैदान माशर में मरियम मेरी बीवी होगी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैदान माशर में मरियम और आसिया फिरौन की ज़ौजा और हलीमा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा, इन तीन के मुतल्लिक सरकार ने फरमाया ये मैदान माशर में मुझ मोहम्मद की बीवियां होंगी। तो हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला आपकी शादी नहीं हुई तो आप क्या फरमाती हैं? क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम, तू मुझे कैसे बेटा देगा? बेटा होने के लिए तो औरत को मर्द के पास जाना पड़ता है, और या वो जायज तरीका होता है या नाजायज तरीका होता है। जब तक मर्द और औरत इनका आपस में मिलाप नहीं होता, इनकी सोहबत का तरीका नहीं इस्तेमाल किया जाता, उस वक्त तक बेटा नहीं होता, उस वक्त तक औलाद नहीं होती। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन, तू मुझे किस तरह बेटा देगा? वलम यस्लम वलम यमससनी
مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک اللہ کے پیارے جناب جبرائیل امین آپ پیغام لے کر آئے تھے، تو یہ بیٹا پیدا کس طرح ہوا؟ رب پروردگار کا قرآن ایک دوسری جناب مقام پر ارشاد فرماتا ہے، حضرت جبرائیل امین نے حضرت سیدہ مریم کے سینے پر پھونک ماری۔ حضرت جبرائیل امین نے حضرت سیدہ مریم کے سینے پر پھونک ماری۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا۔ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سینہ اطہر پر فرجہا، حضرت مریم کے سینے پر فَنَفَخْنَا فِيهِ، حضرت جبرائیل امین نے پھونک ماری، دم کیا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو اللہ والے ہیں نا، جن کو اللہ نے یہ اسم دیا ہوا ہے، جن کے پاس اللہ نے یہ شرف رکھا ہوا ہے، ان کی پھونکوں میں بھی اللہ نے اثر رکھ دیا ہے، اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ وہ پھونک مارے تو ان کی پھونکوں سے اللہ بیٹے بنا دیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں اور دعوت قرآن دے رہا ہوں کہ رب پروردگار نے یہ اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل امین سب سے پہلے انہوں نے نسبت اپنی طرف کی کہ میں بیٹا عطا کروں گا، یہ احاطہ نہ کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، اور پھر کس طرح بیٹا؟ حضرت رب پروردگار نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، عمران کی بیٹی حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق کیا فرمایا؟ الَّتِي حَصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ، حضرت جبرائیل امین نے حضرت مریم کے جسم اطہر پر، ان کے سینہ اطہر پر جبرائیل نے پھونک مارا، اس پھونک سے اللہ نے حضرت مریم کو بیٹا عطا فرما دیا۔ تو گرامی قدر یہ دعوت قرآن ہے، رب پروردگار نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ کوئی جناب ناول یا ڈائجسٹ کی بات نہیں، ابھی تک میں نے حدیث کو نہیں پڑھا، یہ فقط اللہ کا قرآن عرض کر رہا ہوں، دعوت ہے اہل کلمہ کے لیے، دعوت ہے اہل ایمان کے لیے کہ آؤ اللہ کے قرآن کی دعوت کو اپنے دامن میں جگہ دو، اپنے سینوں میں جگہ دو۔ آپ اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں جگہ دو گے تو اللہ آپ کے سینوں کو مدینہ بنا دے گا۔ یہ الزام ہے ہم اہل سنت و جماعت پر کہ یہ لوگ صرف قصے کہانیاں پڑھتے ہیں۔ دوستان محترم، آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ الحمدللہ کتنے خطبات جمعہ مبارک شان اولیاء میں صرف اور صرف اللہ کے قرآن سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قرآن اپنے نیک بندوں کی شانیں بیان کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کا مقام بیان کرتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام سے آپ حضرات کو قرآن پاک کی سیر کرواتا چلا جاؤں تاکہ آپ کے سینوں میں مزید روشنی پیدا ہو جائے کہ اللہ والے جو ہیں ان کے دروازوں پر جب کوئی ایک بندہ اللہ والا اس کے دروازے پر جب کوئی بندہ آئے تو ان بہت بڑے مشہور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال صرف تبلیغ فرمائی، 950 یعنی 9.5 صدیاں اس دھرتی پر آپ نے تبلیغ فرمائی۔ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 1000 سال سے زیادہ۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام آپ کے پاس جب آپ کی قوم کے لوگ آئے اور کہنے لگے ہمارے ماں باپ اس زمین پر پہلے اللہ کے نبی ہیں، یہ نوح ثانی آپ کو کہا جاتا ہے، وہ حضرت مریم، وہ حضرت نوح علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں جب لوگ آئے گے اصول ہے اللہ کے قرآن کا، رب پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت نوح علیہ السلام آپ ان لوگوں سے کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْ
تمہاری کھیتی باڑیاں یہ جوان ہو جائے گی، تمہارے مال جو ہیں ان کو تازہ زندگی مل جائے گی، جو پانی آئے گا اس سے تمہاری زمینیں سیراب ہو جائیں گی، اور تمہاری زمینیں جب سیراب ہوں گی تو ان پر جناب چارہ اگے گا، ان پر غلہ اگے گا، تمہارے مال کی کمی پوری ہو جائے گی۔ رب پروردگار کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام آپ نے کیا پہلے فرمایا؟ آپ نے فرمایا آؤ نا میرے پاس، آؤ نا میرے پاس، استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں، یعنی دعا کریں تو اس کی برکت کیا ہوگی؟ انہ کان غفارا، ہماری دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ جب اللہ ہماری دعا قبول فرما لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس دعا کی برکت سے، اس دعا کے کرنے کی وجہ سے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے اللہ آسمانوں سے بارش نازل فرمائے گا، اللہ آسمانوں سے ہمیں بارش عطا کرے گا، اس بارش کے سبب یہ ہماری زمینیں آباد ہو جائیں گی، ان میں غلہ پیدا ہوگا، ان میں کھیتی باڑی پیدا ہوگی، جس سے تمہاری رزق کی کمی کو اللہ پورا فرما دے گا۔ آگے کیا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ اس بارش کی برکت سے تمہیں مالا مال کر دے گا، اس بارش کی برکت سے اللہ وَيُمْدِدْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں میں اللہ برکت فرمائے گا، یعنی تمہارا ذخیرہ زیادہ کر دے گا، تمہارے مال بڑھا دے گا، اور وَبَنِينَ، اللہ تمہیں دعا سے بیٹے عطا فرمائے گا۔ قرآن سے آپ کو کوئی محبت نہیں، اگر محبت ہو تو پھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ تو نکلے نا۔ میں بڑا پریشان ہوں اس معاملے میں کہ قرآن سے محبت آپ نہیں فرما رہے۔ قرآن سے محبت جس کو ہو جائے وہ قرآن جب سنتا ہے اس کی زبان بھی کھلتی ہے، اور سرکار کے رب نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے کہ جب قرآن اہل ایمان سنتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو رب پروردگار نے کیا فرمایا کہ اے لوگو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، میرے محبوب نبی کی بارگاہ میں آؤ، میرے رسول کی بارگاہ میں آؤ، تو کیا ہوگا؟ تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی، تمہارے مالوں کی کمی دور ہو جائے گی، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اور تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب پروردگار نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو میرے محبوبوں کے دروازے پہ آ جائے، جو میرے نبیوں اور ولیوں کے دروازے پہ آ جائے، وہ مال مانگے تو میں اس کو مال عطا کر دیتا ہوں، وہ اولاد مانگے میں اس کو اولاد عطا کر دیتا ہوں، وہ جو مانگے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اے میرے محبوب نوح علیہ السلام کے در پر آنے والوں، میرے نبی سے دعا کرواؤ، اس دعا کی برکت یہ ہوگی میں تمہارے لیے پانی کی نہریں بھی جاری کر دوں گا اور تمہیں جنت بھی عطا فرما دوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ رب پروردگار نے فرمایا دعا تو کرواؤ، میرے محبوب سے دعا تو کرواؤ، میرے نبی سے دعا تو کرواؤ، میں تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، تم آؤ تو صحیح میرے نبی کے دروازے پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والوں کے دروازوں پہ آتا ہے، جو اللہ والوں کی تحریر پہ آتا ہے، اللہ والے اس کے لیے جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑا کرتا۔ اسی لیے میرے بھائی ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں، ہمیں کوئی اللہ کا محبوب بندہ مل جائے، ہمیں کوئی اللہ والا مل جائے، ہمیں کوئی بزرگ مل جائے، ہمیں کوئی ایسا بابا مل جائے جس کے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے تو وہ خالی نہ لوٹائے۔ وہ وعدہ کرتا ہے تو میرا بن کر تو دیکھ، جب تو میرا بن جائے گا تو پھر صرف تیرے لیے نہیں تو کسی کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے گا تو میں اس کو بھی مالا مال کر دوں گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہمارے
بہت بڑے مفسر قرآن، حکیم الامت، حضور قبلہ، مفتی اعظم ہند حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، امام تازہ کرنے کے لیے سماعت فرمائیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ہیں، سیدہ خاتون جنت کی سب سے پہلی اولاد ہیں، وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے مریدوں میں تشریف فرما ہیں، اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کر شکایت کی، التجا کی کہ حضور دعا فرماؤ، مال رزق کی بڑی تنگی ہے، رزق کی بڑی تنگی ہے، دعا فرماؤ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ وہ چلا گیا، ایک اور آدمی آ گیا، وہ آ کر التجا کرتا ہے، حضور دعا فرماؤ، کھیتی باڑی سوکھ گئی ہے، جانور بھوکے تڑپ رہے ہیں، انسانوں کے لیے پانی نہیں مل رہا، قحط سالی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو، جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے آ کر کہا حضور اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہوں، نسل نہیں بڑھ رہی، دعا فرماؤ۔ آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ اب جو میں رزق آپ حضرات کو دینے لگا ہوں، اس آیت کی تفسیر میں جس طرح یہ تینوں باتیں حضرت نوح علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کو بشارت فرمائی کہ تم میرے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں یہ تینوں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبی آپ نے کیا فرمایا کہ استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ بادشاہ بھی عطا کرے گا، اللہ رزق بھی عطا کرے گا، اور اللہ تمہیں بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کے قرآن کا درس ہے۔ رب پروردگار نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ دعائیں کروانے کے لیے۔ جب اللہ والے بزرگ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی وہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ فرماتا ہے تم جو بھی اخلاص سے دل سے مانگو گے نا، تم دنیا کی دولت مانگو گے اللہ تمہیں وہ عطا کر دے گا، اگر تم پاس سے مانگو گے اللہ وہ عطا کر دے گا، اگر تم بیٹا مانگو گے اللہ اس اپنے نیک بندے کی دعا کی برکت سے تمہیں بیٹا بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہ رب پروردگار نے ہمیں اپنا دین عطا کیا ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ دوستان محترم، آقا کریم علیہ السلام سرکار پر نازل ہونے والا قرآن ایک تیسرے مقام سے آپ حضرات تک اللہ کا پیغام پہنچا کر اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑا مشہور واقعہ ہے۔ فانطلقا، دو چل پڑے، فانطلقا دو چل پڑے۔ کون کون؟ ایک کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت خضر علیہ السلام، دونوں اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو صاحب شریعت نبی ہیں، رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب بلا نازل ہوئی تھی؟ ایک بندے نے دسیا ہے، سارے یاد رکھا کرو، یہ دین ہے۔ جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کس نبی پر کون سی کتاب نازل ہوئی، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں قرآن پاک پر تدبر کرنا چاہیے، پھر ہمیں یہ باتیں یاد رہیں گی، اور یہ یاد رہیں گی تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ ان کی برکت سے فوائد سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو فانطلقا، دونوں چل پڑے۔ بات لمبی ہے، میں نے صرف اشارہ عرض کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، خضر بھی دونوں لفظ ٹھیک ہے، خضر بھی پڑھا جاتا ہے، خضر بھی پڑھا جاتا ہے۔
پہلے ذرا خضر کا معنی نہ بتا دوں؟ خضر کہتے کس کو ہیں؟ ایک مرتبہ ذرا غالباً کی سبحان اللہ کہو۔ خضر کا معنی یہ ہے کہ جہاں وہ پیر رکھے، جہاں وہ پیر رکھے وہاں سے سبزہ اڑ پڑے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ نبی یا ولی دونوں چیزوں میں اختلاف ہے، کئیوں نے نبی کہا، کئیوں نے ولی کہا۔ نبی ہے یا ولی ہے تو اللہ والے، تو یہ شان ہے حضرت خضر علیہ السلام کے پیروں کی کہ وہ جہاں قدم رکھے وہاں پر سبزہ اگ کرتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دربار کے سرکار کے غلام ہیں۔ اگر غلام کی یہ شان ہے کہ وہ جہاں پیر رکھے وہاں زمین جو مردہ ہے اس کو اللہ زندہ کر دیتا ہے، تو پھر میرے نبی کا کیا مقام ہوگا؟ یہ ماننا پڑے گا کہ میرا نبی کہے یا نہ کہے، صرف میرا نبی کسی مردہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر چند دن کھڑا ہو کر خطبہ ارشاد فرمائے، اللہ اس کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے غلاموں کا مقام ہے۔ تو خضر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پیر رکھے، اور حضرت ابراہیم جس گھوڑی پر بیٹھتے تھے نا، اس گھوڑی کے قدموں میں بھی یہ کمال تھا کہ وہ جہاں پیر رکھتی تھی وہاں اگر ریت ہوتی تھی، خشک مٹی ہوتی تھی یا پتھر ہوتا تھا تو وہاں پر بھی سبزہ اگ پڑتا تھا۔ یہ کون شان دینے والا ہے؟ یہ شان کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ جس کو چاہے مقام عطا فرما دے۔ تو مردہ مٹی پر اللہ کا ولی قدم رکھے، اس میں زندگی آ جائے، اس میں سبزہ اٹھ کر نکل آئے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ والا، اللہ کا نیک بندہ، وہ نبی ولی ہو، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے، اللہ کی توفیق سے وہ جس مردے کو چاہے اللہ اس کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ یہ موضوع دوسرا ہے، قرآن پاک میں یہ بات بھی موجود ہے، پھر کبھی موقع ملا تو پوری تفصیل سے عرض کروں گا۔ بس یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے، چلتے 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 ایک ایسے مقام پر پہنچے، ایک ایسے شہر میں پہنچے، ایک ایسی دھرتی پر پہنچے۔ کون سا مقام تھا؟ فانطلقا حتی اذا لقی غلاما، ایک بچے کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ قرآن پاک ہے، سورہ کہف ہے، 15 اور 16 پارہ دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ 15ویں سپارے کی آخری آیت ہے، گھر جا کر کوئی بھی ترجمہ لے لینا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ دونوں حتیٰ یہاں تک کہ پہنچے، لاقیا غلامن، ان کو ایک لڑکا ملا۔ ایک آگے اختلاف ہے کہ وہ بالغ تھا یا نہ بالغ تھا، یہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اتنا آیا غلام میں ایک لڑکا، حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام ان کو ملا، فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا قال قتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، کہ آپ نے بغیر جرم کے ایک جان کو قتل کر دیا۔ یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا، یہ پسندیدہ کام نہیں ہے، اس کام میں کراہت پائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام آپ نے اس کی وضاحت کیا فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ، جس لڑکے کو میں نے قتل کیا ہے، جس لڑکے کو میں نے قتل کیا ہے، یہ آگے 16ویں پارے میں آ گیا ہے، اور یہ جناب آیت نمبر 80 ہے سورہ کہف کی۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، یہ اللہ کا قرآن ہے، مت سمجھنا کہ میں کوئی اپنی طرف سے بولے جا رہا ہوں، یہ آپ کی مسجد سے میں نے بھی قرآن لیا ہے، آقا کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والا اللہ کا قرآن، اور یہ
یہ واقعہ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، وہاں کوئی اور اللہ نے بیان نہیں فرمایا. یہ چوک کی بات تھی، شہر کا چوک تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں آئے، اور حضرت خضر نے ایک نوجوان لڑکے کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا. اب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ میں نے کیوں قتل کیا. آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. آپ فرماتے ہیں جس بچے کو، جس لڑکے کو میں نے قتل کیا تھا نا، اس کی اماں اور ابا جو گھر میں بیٹھے تھے وہ مومن تھے، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا. یہ بچہ جو جس کو میں نے قتل کیا ہے یہ فسق و فجور میں آگے جا چکا تھا. اس کے ماں باپ مومن تھے. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے ماں باپ ہر گناہ میں اس کی پشت پناہی کیا کرتے تھے. وہ جو بھی غلط کام کرتا، زنا کرتا، ڈکیتی کرتا، چوری کرتا، قتل و غارت کرتا، تو اس کے ماں باپ اس کی جھوٹی قسمیں اٹھایا کرتے، اس کے لیے گواہی دیا کرتے، اور دوسرے لوگوں کو غلط کہا کرتے. تو رب پروردگار نے فرمایا اس کے ماں باپ ہیں تو مومن، لیکن اس کی محبت میں یہ بہت آگے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے فخشینا، ہمیں یہ خوف ہے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ بیٹا جو ان کا بیٹا ہے، اس کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی کافر نہ ہو جائیں. وہ گھر میں بیٹھے ہیں، خضر چوک میں کھڑے ہیں، ان کو دیکھا بھی نہیں ہے. ماں باپ اس کے جو مومن ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا جو محبوب بندہ ہے، اللہ کا جو ولی بندہ ہے، وہ چوک میں کھڑے ہو کر گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ دیکھ کر بتا دیتا ہے. ایک شہر ہے، یہ اپنا شہر لینے کا نشہ. اس شہر میں چوک ہے، چوک کے قریب یا دور ایک محلہ ہے، محلے میں ایک مکان ہے، اس مکان میں ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں ایک مرد اور عورت بیٹھے ہوئے ہیں. اس مرد اور عورت کے جسم میں ایک سینہ ہے، ان کے سینے میں ایمان ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ فرماتا ہے میں نے ایمانوں کو سینوں میں رکھا ہوا ہے. اب توجہ فرماؤ اللہ کے نیک بندے کی شان پر. آپ چوک میں کھڑے ہیں، اور چوک میں کھڑے ہو کر آپ محلہ بھی دیکھ رہے ہیں، محلے میں گھر بھی دیکھ رہے ہیں، اس گھر میں مکان بھی دیکھ رہے ہیں، اس مکان میں بیٹھے ہوئے مرد اور عورت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے سینے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کے سینے میں ایمان کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے. جب لڑکے کو قتل کر دیا تو آپ نے دلیل کیا ارشاد فرمائی، علت کیا ارشاد فرمائی؟ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. اس کی اماں بھی مومن ہے، اس کا ابا بھی مومن ہے. لیکن یہ غلط ہے، اس کو اس لیے قتل کیا ہے. اور آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اس کو قتل میں نے اس لیے کیا فَأَرَدْنَا، ہمارا ارادہ ہوا. یہ جو نا ہے یہ تسلیہ کا صیغہ ہے، یعنی اس میں دو شامل ہیں. کون کون؟ ایک حضرت خضر شامل ہے اور ایک اللہ شامل ہے. آپ فرماتے ہیں میرا اور میرے اللہ کا ارادہ ہوا. فَأَرَدْنَا، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ارادے بھی چلتے ہیں. اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ جو ارادہ کر لیں اللہ پورا فرما دیتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ حضرت خضر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں فخشینا، اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو قتل کر دیا. اب جب قتل کر دیا ہے تو اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے فسق کی وجہ سے، اس کی بدمعاشیوں کی وجہ سے میں نے جب قتل کر دیا ہے، اب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس قتل کے بعد، یہ جو قتل کیا ہے نا، اس قتل کے بعد اب کیا ہوگا؟
اللہ اس کا ان کو بدلہ عطا فرمائے گا. این یبدلہما، اس ماں باپ کو جن کا بیٹا میں نے قتل کیا ہے، این یبدلہما، اللہ ان دونوں کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ خیرا منہ زکاتن. حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں اور اللہ کا قرآن بول رہا ہے کہ قتل تو میں نے کیا کیا ہے، اب میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے، فَأَرَدْنَا، میں نے بھی چاہا ہے، میرے رب نے بھی چاہا ہے کہ اس لڑکے کے بدلے میں، اس لڑکے کے عوض میں، اس لڑکے کے بدلے میں کیا ہوگا؟ خیرا منہ زکاتن، اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرمائے گا. اس کا بدلہ اللہ ان کو پاکیزہ اولاد عطا کرے گا. یہ میں نے بھی ارادہ کیا، میرے رب نے بھی ارادہ کیا. اب ذرا غور فرماؤ نا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ ایک پاک دامن بیٹی عطا فرمائی، ایک پاکیزہ شرم و حیا والی ماں کی وفادار بیٹی عطا فرمائی. اور اس کو شان کیا ملا اس بیٹی کو؟ چونکہ اللہ کے بندے کے منہ سے نکلا ہوا تھا، اللہ کے محبوب بندے کی زبان کھلی ہوئی تھی. فَأَرَدْنَا أَن يُرِهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ بہتر اللہ عطا کرے گا. اس کا بدلہ اللہ بہتر عطا کرے گا. تو کون سی بیٹی عطا فرمائی؟ جس کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ وہ ایک نبی کی بیوی بنی. وہ لڑکی جو اللہ نے ان کو اپنے نیک بندے کی دعا کا عوض عطا فرمائی تھی، وہ کتنی بختوں والی، وہ کتنی بھاگوں والی، وہ کتنی شان والی کہ اللہ نے اس کو جو شوہر عطا کیا وہ اللہ کا نبی تھا. اگلا جملہ سننا اور جناب اپنے دماغ کی تختی پہ نوٹ کرنا. ایک اللہ کے نبی کی وہ بیوی بنی اور اس کے بدن سے اللہ نے 70 نبی پیدا فرمائے. یہ ہے اللہ کے محبوب بندے کی دعا کا اثر. جب وہ دعا مانگتا ہے تو پھر جھولیوں میں بدماش نہیں آتے، ولی آتے ہیں. ان کے دروازوں پہ جانا چاہیے. شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، وہ شریعت کی مخالفت کرنے والا نہ ہو، وہ شریعت کا مخالف نہ ہو. میں نے پیچھے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ ولی کون ہوتا ہے، کیسے ولی بنتا ہے. سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ متقی پرہیزگار ہو، اس کا عقیدہ درست ہو. اگر عقیدہ درست نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہلے عقیدہ ہے، پھر اعمال صالح ہیں. جب کوئی بندہ عقائد درست رکھتے ہوئے اعمال صالح کرتا ہے تو پھر اللہ کبھی اس کی ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. یہ اللہ کے قرآن کا درس ہے، یہ اللہ کے قرآن نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. تو دوستان محترم، ابھی بات تو جاری تھی لیکن وقت جو ہے وہ سمیٹا جا رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام سرکار پر